ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس معاشرے کا بہت اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے مرد اور عورت کے حقوق۔ اس وقت سن 2022 میں پاکستان میں طلاق کی شرح ریٹ 70% ہے۔ وائی؟ کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ کیا دو انسان اکٹھے زندگی نہیں بسر کر سکتے؟ دوست تو کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے یہ، میاں بیوی کا اکٹھے رہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو شریعت محمد نے ہم پر نافذ کی ہیں۔ اگر ہم ان پر چل کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے معاملات صحیح رہیں گے۔ اس دور میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ علم کا نہ ہونا، صحیح علم کا نہ ہونا، یا علم ہونا اس کی تشہیر صحیح نہیں ہوئی، پرورش میں کمی، بچی کے پرورش میں کمی، اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے وہ علم نہیں ملا جس کے ذریعے سے وہ اپنی ایز اے بیوی ہونے کی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے خامد کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کر سکتی ہے، کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہیں پتہ۔ شادی ہوئی، یہ کھیل تماشا ہے، یہ فرینڈ شپ ہے، یہ دوستانہ ہے، لیکن نہیں، یہ ریئل لائف ہے۔ یہاں سے ایک نیا گھر شروع ہوتا ہے جس میں بچے بھی آتے ہیں۔ میاں بیوی بڑے شوق سے لڑتے ہیں، کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، ان پر کیا افیکٹ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ لڑے ہوں گے گھر میں، اپنے بچوں کے چہروں پر غور کیجئے گا، پھر کہتے ہیں وہ بچے زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ دوستو، مذہب اسلام ہمیں فساد نہیں سمجھاتا، فساد نہیں کرنا۔ گھر کا جو حکمران ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور عوام جو ہوتی ہے وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ اب اگر حکمران سمجھدار، سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا اور دین کو سمجھتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اپنے گھر کو چلائے گا تو میرا خیال ہے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق، نان نفقہ، کپڑے، لباس، ہر چیز کا خیال رکھے، بلکہ اپنی بیوی کے تمام حقوق جو شریعت محمد کے مطابق ہیں وہ پورے کرے، اور اپنی عوام کے ساتھ بہت ہی پیار سے، بڑے طریقے سے۔ قصوروار ہمیشہ ہی حکمران ہوتا ہے، عوام کبھی نہیں ہوتی۔ جس کے ہاتھ میں گاڑی ہوتی ہے، جو گاڑی کو چلاتا ہے، ذمہ دار وہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھے مسافر ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی بیویوں سے محبت کیجئے، انہیں پیار محبت سے رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہیں، انہیں اگر زبردستی آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یہ ٹوٹ تو سکتی ہیں مگر ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس لیے انہیں محبت سے اپنے آپ کو روک کر، یہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 ایسی باتیں ضرور کریں گی جس سے آپ کو غصہ آئے، آپ اسے برداشت کریں۔ اس کے برعکس ان کے فوائد دیکھیں، یہ آپ کو بچے پیدا کر کے دیتی ہیں، یہ آپ کے لیے کپڑے، کھانا، گھر کی صفائی۔ میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 نوکروں کے برابر تو ایک عورت کام کرتی ہے۔ اور مرد آتا ہے شام کو، تھوڑی سی بات ہوئی، 2-4 لگا دی، ماں باپ کو گالیاں دے دی، بہن بھائیوں کو گالیاں دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ماں باپ، بہن بھائیوں کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، تو وہ آپ کے دشمن بن جائے گی۔ ایک پردیس سے، دور سے ایک باپ اپنی بچی کو پال کر، بڑا کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہے، وہ جب آپ کے گھر آتی ہے
تو اس کے لیے سب نیا ہوتا ہے، ماحول نیا ہوتا ہے، لباس نیا ہوتا ہے، رہن سہن نیا ہوتا ہے، کھانے نئے ہوتے ہیں، ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے، وہ اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر ہفتے پیچھے کو جانے کی بھاگتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ دیکھو نا، اس نے ایک زندگی کا ایک عرصہ جس میں 20-22 سال اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے ہیں، اپنے وہاں اس کے کچھ سہیلیاں ہیں، تو وہ اس کا گھر ہے، اس کی یادیں ہیں۔ جیسے ہم پردیش چلے جاتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں پہنچتے ہی ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی یاد کیسے تڑپاتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم واپس فوری جائیں۔ یہی سچویشن عورت کی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی 3-4 سال یا 5 سال کے عرصے میں وہ وہاں جانا کم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھ لیتی ہے۔ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ تسلیم کر لیتی ہے کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے یہی رہنا ہے، یہی میری زندگی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی بہن کو اگر اپنی بیٹی کی اگر آپ شادی کریں تو آپ میرا خیال ہے کبھی پسند نہیں کریں گے کہ اس کا خامد اسے مارے، اس کو سزا دے یا اس کے ضروریات زندگی پوری نہ کرے۔ بالکل آپ اس کو کہیں گے نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کے گھر جو عورت ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ خدا را اس چیز پر غور کیجئے اور اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں اگر آپ کا بیوی کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے تھلے لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں منفی عقائد ہیں۔ دیکھیں، دو مسافر ہیں، وہ اگر مل جل کر کسی جنگل میں سفر کرتے ہیں، اگر وہ مل جل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کے چلیں گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، کھانے کے پیچھے لڑیں گے، کبھی چلنے کے پیچھے لڑیں گے، میرا نہیں خیال وہ جنگل کا ایک حصہ بھی اچھے طریقے سے اس میں سے گزر سکیں۔ بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ سٹڈی کریں، پڑھیں کہ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 3 لفظوں سے بنتا ہے اور 3 لفظوں سے ختم ہوتا ہے، باقی کوئی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی باپ بیٹے کا رشتہ اگرچہ وہ آپس میں نہ بولیں ختم نہیں ہوتا۔ ماں کا، بہن کا، بھائی کا کوئی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ واحد رشتہ ہے جو 3 لفظوں سے بنتا ہے اور 3 لفظوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک ہے اور اس کے ختم ہونے سے ایک خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچوں کی لائف تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچے کیسے رہیں گے جن کی ماں ان کے پاس نہ ہو یا باپ ان کے پاس نہ ہو؟ ماں باپ غریب ہوں لیکن جو محبت ماں باپ کے سینے میں ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو سینے میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خدا را ایک نئی نسل پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے، وہ کم از کم وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، یہ بھی تو تعلق ہے، یہ بھی تو ایک رشتہ ہے۔ آپ اپنے بچوں پر ہی ترس کھائیں کہ اگر میں اس کو تنگ کروں گا یا میں اس کو گھر سے نکال دوں گا یا میں اس کو طلاق دے دوں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اپنے بچوں کے لیے نکرانی ہی سمجھ لیں، اتنا ہی خیال کر لیں کہ آپ کے بچوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ کیا لینا ہے اس نے؟ کپڑے ہیں جو سال میں 2 یا 3 سوٹ ہوں گے، جوتی ہے، اور کیا ہے، وہ کیا لیتی ہیں؟ کھانا کھاتی ہیں جیسے نوکر کھاتے ہیں ویسے وہ کھا لے گی۔ میرا نہیں خیال ہے، یہ تو مفت ملتی ہیں ہمیں یار، مفت بیویاں مفت ملتی ہیں، ان پہ کوئی اجرت نہیں۔ نقصان تو ان کا ہوتا ہے جنہوں نے انہیں پالا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا ہے اور آپ اس ٹکڑے کو پھر جو آپ ٹھڈے مارتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر میں امن، مہنگائی اور چیزیں کوئی اثر نہیں رکھتی اگر آپ کے گھر میں امن ہے۔ اگر بیوی اچھی ہے، وہ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کی تابعداری کرے۔ خامد باہر سے آئے اسے پانی دے، خامد کو سکون دے، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ بھی دیکھے کہ جو باہر سے آیا ہے اس کا موڈ آف ہو سکتا ہے۔ معاشرتی عوامل بہت ہیں باہر، بہت معاملات ہیں جو ڈسٹرب کر دیتے ہیں مرد کو، کوئی لین دین ہے، کوئی کچھ باتیں ہیں، وہ جب باہر سے آتا ہے بیوی کچھ غلط بولتی ہے تو وہ غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی برعکس ہے، وہ آ سکتا ہے۔ یہ کچھ وقت آپ بچا لیں
جب آپ کا دیکھیں آپ کا خامد غصے میں ہے، آپ بھی خاموش ہو جائیں، آپ وہ وقت کو 5-10 منٹ وقت کو گزار دیں۔ خامد کو بھی اسی طرح چاہیے، اگر بیوی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے تو وہ بھی کچھ لمحات اپنے آپ کو پیچھے لے لے، کیونکہ چلنا ہے زندگی میں۔ اگر آپ ایک بیوی چھوڑیں گے پھر دوسری کے ساتھ پھر بھی چلنا ہے، تو چلنا کیسے ہے؟ دیکھیں انسان وہی ہے جو بیوی ہو اس کی ٹف، بہت سخت، لیکن وہ اس کے ساتھ بھی وقت گزار جائے، جیسے میں ہوں۔ میں بھی گزار رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کو دوست کہتے ہیں کہ آپ وہ پنجابی کی کہاوت کے تھلے، لیکن دیکھیں نا 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کی اچھی پرورش کی ہے انہوں نے، انہیں اچھا پالا ہے، اب وہ جوانی کی طرف جا رہے ہیں، یہی بڑا اس کا احسان ہے مجھ پر، میں یہی بڑا سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے لیے کیا ہے، میری ایک نسل کو کھڑا کر دیا ہے اور انہیں ان کی اچھی پرورش کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی غصے والی ہے تو اب گزارا تو کرنا ہے بھائی، گزارا تو کرنا ہے، آپ بھی تھوڑا سا صبر کیجیے۔ باقی کچھ معاملات ہوتے ہیں مرد اور عورت کے میں ڈفرینس ہوتا ہے، سوچ میں ڈفرینس ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ صرف گھر تک محدود ہوتی ہے۔ اصل میں یہی بات ہے اسلام میں، عورت گھر تک ہے، مرد پوری دنیا میں ہے، وہ محدود ہوتی ہے۔ بس دوستو، میرا خیال ہے اس میں زیادہ مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اب ذرا غور کیجیے گا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ محمد امن کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بتائی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، اچھا اثر رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے خامد کو کرتی، کس سے آپ مرد کی فضیلت دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مرد کے جسم میں پیپ پڑ جائے تو اگر عورت اس کو بھی چاٹ لے تو یہ بھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامد کا خیال رکھے، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھے، پردے کا خیال رکھے، جیسے وہ آپ کو کہہ رہا ہے، وہ حکمران ہے گھر کا، جیسے آپ کو کہہ رہا ہے ویسے ہی زندگی گزارے۔ مرد کو بھی چاہیے وہ ایسے احکامات لاگو نہ کرے جس سے اس کو مشکل ہو جائے، اس کو ٹیلی کریں آپس میں، اپنے اپنے حقوق پر چلیں، تو میرا خیال ہے کہ سب بہتر ہے۔ ہاں، صبر بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مجھ سے صبر مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ یہ واحد وہ چیز ہے جو مانگنے سے ہر حالت میں ملتی ہے۔ اگر آپ میں صبر کی کمی ہے تو اپنے رب سے مانگیے، ضرور ملے گا۔ اب مجھے اپنی بہنوں سے یہ التجا ہی سمجھیں کہ اپنے خاندوں کا خیال رکھیے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی بھی ضروریات زندگی کا، ان کی عزت کا، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے عنوان پر ملاقات ہوگی۔ اس میں میں دوبارہ بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ مختصر کافی ہے۔ میں دوبارہ آپ کو ضرور ملوں گا انشاءاللہ اسی عنوان پر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔